بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایچ پی نیوز کے ساتھ حسن بیگ۔ ناظرین، وزیر اعظم صاحب نے اور آرمی چیف نے ڈیفنس ڈے کے موقع پہ بہت اچھی باتیں کی ہیں۔ سچی بات یہ ہے کہ ایک دفعہ پھر امید پیدا ہو گئی ہے، شاید پاکستان میں کوئی چھوٹی سی تبدیلی آ گئی ہے۔ وزیر اعظم صاحب کا یہ کہنا کہ گالی اور گولی کسی مسئلے کا حل نہیں، بہت اچھی بات ہے۔ اور سپہ سالار کا یہ کہنا کہ سیاسی اختلافات کو نفرتوں میں نہ ڈھلنے دیں، بہت اچھی بات ہے۔ اور اسی طریقے سے سپہ سالار کا یہ کہنا کہ قوموں کی تقسیم ملک کی سلامتی کے لیے خطرہ ہوتی ہے۔ یہ ساری باتیں وہ ہیں جو بنیادی طور پہ میں تو بڑے عرصے سے کہتا رہا ہوں کہ اس کی ضرورت ہے، ہمیں ایک سیاسی استحکام کی ضرورت ہے۔ اور سیاسی استحکام اس وقت آئے گا جب سارے مل بیٹھ کے یہ بات کریں گے کہ ہمیں ان چیزوں سے دور جانا ہے، ہمیں تقسیم سے دور جانا ہے، ہمیں گالی گلوچ کی سیاست سے دور جانا ہے، ہمیں نفرتوں سے دور جانا ہے، ہم نے کوئی ایسا کام کرنا ہے جس کے بعد قوم اکٹھی ہو۔ اب اس کا دوسرا مطلب کیا ہے؟ ہمارا جو معاشی استحکام ہے وہ اس سے جڑا ہوا ہے۔ اور معاشی استحکام کیا ہوتا ہے کہ معاشی استحکام ہوگا تو ہماری نیشنل سیکیورٹی جو ہے امپریگنیبل ہوگی، یعنی ناقابل تسخیر اس وقت ہوگی جب ہمارا معاشی استحکام ہوگا۔ آج کل تو کہا جاتا ہے کہ یہ جو ٹریڈیشنل کنسیپٹ ہے ہماری سیکیورٹی کا وہ اپنی جگہ پہ امپورٹنٹ ہوگا، لیکن آج جو سیکیورٹی کا کنسیپٹ ہے نیشنل سیکیورٹی کا، وہ معاشی سیکیورٹی کے ساتھ بنا ہوا ہے کہ معاشی طور پہ جو سٹرانگ کنٹری ہے وہی جو ہے اس کی نیشنل سیکیورٹی بھی سٹرانگ ہے۔ تو اسی لحاظ سے میں سمجھتا ہوں کہ یہ پہلی دفعہ یہ بڑی اچھی ابتدا ہوئی ہے 6 ستمبر کے ساتھ ہی۔ میں سمجھتا ہوں کہ یہی طریقہ ہے قوموں کے آگے بڑھنے کا، یہ ایک بڑی اچھی ابتدا ہوگی ہے۔ لیکن اس کا دوسرا مطلب کیا ہے ناظرین اس کا دوسرا مطلب یہ ہے کہ آپ پولیٹیکلی جو ہے پولیٹیکل اپوزیشن جو ہے اس کو ساتھ لے کے چلیں۔ اور میرا خیال ہے کہ میاں نواز شریف صاحب نے ایک ابتدا کی ہے، انہوں نے غیر مشروط طور پر پی ٹی آئی سے عمران خان صاحب سے مذاکرات کی بات کر دی ہے۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ سپہ سالار کا یہ کہنا کہ نفرتوں کی سیاست کی بجائے ہمیں اکٹھے مل بیٹھ کے چلنا چاہیے، یہ بھی کہیں اسی طرف اشارہ دے رہی ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ یہ وقت کا تقاضا ہے کہ عمران خان صاحب کے ساتھ اور پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ بیٹھیں، ان کے جو فارم 45 47 کے مسئلے مسائل ہیں ان کو حل کریں، قوم کا اعتماد حاصل کریں اور اس ملک کے دفاع کو ناقابل تسخیر بنائیں۔ اور جب میں ملک کے دفاع کو ناقابل تسخیر کہتا ہوں تو اس وقت میرا مطلب ہوتا ہے معاشی طور پر بھی ناقابل تسخیر ہوں۔ ابھی ہمارے معاشی مسئلے مسائل ناظرین اتنے زیادہ ہیں، ہم سارے، آپ، میں اور یہ عوام جو ہے اس سے گزر رہے ہیں۔ اور آپ لوگوں کو پتہ ہے کہ ہمارے معاشی مسئلے مسائل کی وجہ سے ہمارے آئی ایم ایف کا پروگرام ڈیلے ہو رہا ہے، ابھی ہمارے ایکسٹرنل فائنانسنگ کے ایشوز ہیں۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ اگر عمران خان صاحب کل جو ہے نا 8 ستمبر کو وہ جلسہ کر رہے ہیں، پہلے انہوں نے کسی کے کہنے پہ جلسہ اپنا ملتوی کیا تھا، اب پھر ان کو اجازت دی گئی ہے، 1-2 دفعہ مقام ضرور چینج ہوئے ہیں۔ میرا خیال ہے کہ حکومت کو چاہیے کہ ان کو فری ہینڈ دیں تاکہ وہ اپنی جو بھی بھڑاس نکالنا چاہتے ہیں، جو بات کرنا چاہتے ہیں ان کو کرنے دیں۔ بھائی وہ کتنا بڑا جلسہ کر لیں گے، چلیں بڑا جلسہ کر لیا اسلام آباد جتنے ایریے پہ کر لیا تو اس سے کیا فرق پڑتا ہے؟ بھائی ایک لیڈر کو اگر لوگوں کا اعتماد حاصل ہے تو خدا کے لیے اس کو پھر اس کا اعتماد حاصل کرنے دیں۔ لوگوں کا اعتماد ہے تو فارم 45 47 کو بھی ٹھیک کریں۔ میں کہتا ہوں قومی اسمبلی اور سینٹ میں بھی اپنے حالات کو ٹھیک کریں۔ میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے یہ جو عوام تقسیم ہے اس کو خدا کے لیے جوڑیں۔ آپ لوگوں نے دیکھا ہے کہ 26 اگست کو بلوچستان میں کیا ہوا ہے، آپ روز دیکھتے ہیں کے پی کے میں کیا ہوتا ہے، آپ روز دیکھتے ہیں ہمارے لا انفورسمنٹ ایجنسیز کے لوگ شہید ہو رہے ہوتے ہیں، اور ہم روز کہتے ہیں کہ ہم عزم استحکام کے ساتھ آگے بڑھ رہے ہیں۔ تو عزم استحکام کو کامیاب کرنے کے لیے بھی اپوزیشن کو ساتھ لے کے چلنا ہوگا، عمران خان صاحب کو ساتھ لے کے چلنا ہوگا۔ میں سمجھتا ہوں کہ یہی ایک طریقہ ہے، اگر ملک نے ترقی کرنی ہے تو خان صاحب کو ساتھ ملائیں، خان صاحب کو حصہ دیں۔ یہاں پہ ہر دوسرا بندہ جو ہے نا حصے دار بنا ہوا ہے، یہاں پہ مولانا فضل الرحمان صاحب بھی ماشاءاللہ وہ بھی اپنے ساری پولیٹکس کے ساتھ کوئی حصہ لینے کے چکر میں ہیں، تو سب کو حصہ دیں، قومی حکومت بنا لیں۔ عمران خان صاحب کو تو لے کے آئیں نا، یہ تو کوئی بات نہیں ہے کہ اگر اس کو آپ نے نہ ملایا، 8 ستمبر کا جلسہ اس کا کامیاب ہو نہ ہو، میں سمجھتا ہوں کہ اس کو کرنے دیں۔
اس کے لیے یہ جو لمبے چوڑے 42 کنڈیشنز لگا دی گئی ہیں، خدا کے لیے یہ کنڈیشنز نہ لگائیں، سول لبرٹیز کو بحال کریں، اور اگر سول لبرٹیز کو بحال کریں گے تو تبھی جا کے چیزیں ٹھیک ہوں گی۔ میں سمجھتا ہوں نیشنل سیکیورٹی پہ جو ہے نا، اسی وقت کمپرومائز آپ نہیں کریں گے یا اس کو امپریگنیبل کریں گے، اس سیکیورٹی کو انشور کریں گے جب اپوزیشن آپ کے ساتھ ہوگی۔ اپوزیشن کو یہاں پہ پاکستان وہ جو پی ایس سی ہے، پبلک اکاؤنٹس کمیٹی ہے، تو خدا کے لیے اس کی چیئرمین شپ کیوں نہیں دیتے؟ ان کو کیوں آپ یہ رول نہیں دیتے کہ وہ اپوزیشن لیڈر جو ہے اپنے چیمبر میں بیٹھتا ہے تو وہ اتنا ہی امپورٹنٹ ہوتا ہے جتنا پرائم منسٹر آف پاکستان ہوتا ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ یہ 8 ستمبر کا جلسہ جو ہے نا ایک ابتدا ہے، کیونکہ 6 ستمبر کو یوم دفاع ہم نے منایا ہے، تو 8 ستمبر کو ایک جلسہ ہونے جا رہا ہے، اور یہ کمپرومائز ہوا تھا لاسٹ ٹائم، جو 27 اگست کا جلسہ تھا وہ نہیں ہوگا، 8 ستمبر کو ہوگا۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ خان صاحب کو بالکل یہ پورا موقع دیں، اور اپوزیشن اور گورنمنٹ مل کے بیٹھیں، آرمڈ فورسز ساتھ بیٹھیں اور انسٹیٹیوشنز کو ساتھ بٹھائیں، سارے ریکنسائل کریں، کمپرومائز کریں اور آگے چلیں، اور یہی طریقہ ہوگا پاکستان کے سدھرنے کا۔ آئی ایم ایف کا پروگرام لینا ہو یا معاشی طور پہ آپ نے ٹھیک ہونا ہو، سیاسی طور پہ ٹھیک ہونا بہت ضروری ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ اس کو ضرور انشور کر لیں۔ اور ناظرین، آج مجھے یہی بات کرنی تھی۔ اگر آپ کو پروگرام پسند آئے تو لائک، شیئر یا سبسکرائب ضرور کریں، یہ میری استدعا ہے۔ آپ کی یہی میرے لیے سپورٹ ہوگی کہ آپ اس کو سبسکرائب کریں گے تو میرا پروگرام چلے گا، میرا یوٹیوب چینل چلے گا، آپ تک یہ ساری خبریں میں دیتا رہوں گا۔ اور اگلے پروگرام تک حسن بیگ کو اجازت، اللہ حافظ۔